السلام علیکم السلام۔ جی میرا جی میں سوال ہے ہاں جب ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کچھ نان مسلم کے ساتھ تو کسی کسی جو نان مسلم ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آ، ہندو مت بنو، مسلم مت بنو یا کرسچن مت بنو، ہاں انسان بنو، ہم سب انسان ہیں، انسان جیسے رہو. ہاں تو اس ٹائپ کے کوشچن کو کیسے ڈیل کریں؟ جی تو اس میں تو دو چیزیں ہیں جو سمجھنی ہے۔ ایک تو یہ مسلم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور انسان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں سمجھنی۔ ہمارا جو اس میں بیانیہ، ہم کیسے اس کو دیکھتے ہیں اور کیسے اس کو سمجھاتے ہیں، سمجھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ مسلم ہے، ٹھیک ہے، پوری کائنات جو ہے وہ مسلم ہے۔ مسلم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رہنا، یہی ہوتا ہے نا مسلم ہونے کا مطلب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو ماننا، اس حکم کو پورا کرنا، یہ ہوتا ہے مسلم ہونے کا مطلب۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، جو گلیکسیز ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ درخت، ٹھیک ہے، چرند پرند، زمین، آسمان، جو جتنے پیڑ پودے، جتنے الگ الگ قسم کے جانور ہیں، سب کے سب کیا ہے، مسلم ہیں، سب کے سب مسلم ہیں، سب جو ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ میرا جو جسم ہے، آپ کا جو جسم ہے، جو غیر مسلم کا جو جسم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پمپ کے لیے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ تو جس سمجھے نسوں کو، ہمارے پٹھوں کو، ہماری انگلیوں کو، ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی پارٹس، باڈی پارٹس ہیں، سب کیا ہے کہ اس زمین میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام لگایا ہے وہ اس کو پورا کرتے آ رہے ہیں، اس زمین میں مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے نفس پہ ایک دوسری ذمہ داری لگائی ہے۔ وہ کیا لگائی ہے؟ وہ یہ کہ اپنے اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ماننا یا نہیں ماننا، اس کا اختیار دیا ہے۔ تو یہ والے ایریے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ مسلم بنو، باقی نہیں تو پوری کائنات جو ہے وہ مسلم ہے۔ اب دیکھیں، اب جو انسان ہونے کا مطلب ہے، تو یہ واضح ہو گیا کہ ہماری جو اوریجنل ڈیفینیشن ہے، ہم اپنے اوریجن میں کیا ہے، مسلمان ہیں۔ ہم اپنے اوریجن میں کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے نیچر میں، ہم اپنی پیدائش میں ہم مسلم ہیں۔ اب دیکھیں، اس انسان ہونا کیا ہے، ہمارا انسان ہونا یہ ایک اتفاقی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب بارہا دیا جا چکا ہے، مفتی عبداللہ مینار صاحب کے چینل پہ 1 یا 1.5 مہینے پہلے اس کو ہم نے ڈیل کیا کہ ہمارا انسان ہونا یہ کیا ہے، یہ ایک اتفاقی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا اللہ کا بندہ ہونا یہ ایک جنرل چیز ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، یہ ہمارے مسلمان ہونے کے کیٹیگری کے اندر ایک کیٹیگری ہے۔ تو مسلمان ہونے کی جو کیٹیگری ہے نا وہ بڑا ہے، مطلب اگر سرکل دیں گے آپ تو مسلمان ہونے کا جو سرکل ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور اس سرکل کے اندر انسان ہونا ایک سرکل ہے، اس سرکل کے اندر جو ہے بھینس ہونا ایک سرکل ہے، اس سرکل کے اندر گائے ہونا ایک سرکل ہے، اس سرکل کے اندر سورج ہونا ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے۔ جمادات ایک سرکل ہے، نباتات ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے بڑا سرکل ہے وہ کیا ہے، مسلمان ہونے کا۔ اس سرکل کے اندر انسان ہونا ایک چھوٹا سا سرکل ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب آپ بڑے سرکل سے نکل جائیں گے تو کیا آپ اس چھوٹے سرکل کا بھی پارٹ رہ پائیں گے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ میٹا فزیکلی، یعنی اپنے اوریجن میں، یعنی کہ آپ اس دنیا کے اندر ہیں، اگر آپ ایمان چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے اوپر انسانوں کے احکام تو نافذ ہوں گے، آپ کو انسانوں کے جیسے تمام قانون جو ہے وہ جو قانون ہے دنیا کے وہ تو لگائے جائیں گے، لیکن اصلاً آپ نے کیا کیا، بغاوت کی ہے۔ آپ اپنے اوریجنٹی سے، آپ اپنے فاؤنڈیشن سے، آپ اپنے اصل سے آپ اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنے اصل سے اپنے آپ کو کاٹ دیں گے تو آپ
کا जो एक रिलेटिव एग्जिस्टेंस है, जो एक रिलेटिव आइडेंटिटी है, इंसान होना ये हमारी असल आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारी रिलेटिव, जैसे मैंने कहा कि असल तमाम दुनिया की, सिर्फ हमारी नहीं, तमाम के तमाम दुनिया की असल आइडेंटिटी क्या है? मुसलमान होना। तो जब आप अपनी इस आइडेंटिटी को ही खत्म करेंगे तो जो छोटी आइडेंटिटी उसके नीचे एग्जिस्ट करती है इंसान होने की, तो वो बेमानी हो जाता है, फिर वो मीनिंग रखता ही नहीं, मीनिंगलेस हो जाता है। तो ये सवाल अपने आप में इस्लामिक पर्सपेक्टिव में गलत है कि कोई कहे कि भाई इंसान बनो, मुसलमान बाद में बन लेना। इसमें भाई आसिम हमारा भाई इंसान मैं होना ये मुसलमान होने के अंदर है। जी, मैं इसमें बात एक रखना चाहूंगा। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं पहले इंसान हूँ, यानी मैं इंसानियत में मानता हूँ, तो देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम हियर। वो फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इंसान कहता है मैं किसी धर्म को सेकेंडरी मानता हूँ, किसी मजहब को सेकेंडरी मानता हूँ, लेकिन इंसान होने को जो है वो तरजीह देता हूँ, तो इंसान होने की ये जो है एक डिफाइन करते हैं कि हम किसी को गलत नहीं करेंगे किसी के साथ, यानी मोरालिटी। तो वहां से यही सवाल आ जाता है ना कि आपने अपनी मोरालिटी अक्स कहाँ से की, यानी निकाली कहाँ से, एक्सट्रैक्ट कहाँ से की? तो वो तो आप दीन से ही करेंगे ना एट द एंड, वो थोड़ी ना आपको साइंस सिखाएगी। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम हो गई कि मैं जी इंसान हूँ पहले, बाद में मैं किसी और का धर्म का या मजहब का मानने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन ही इन एंड इटसेल्फ गलत है। सही बात है। जी जी, ठीक है महफूज भाई, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने किया। कुछ ये भी सब बोलता है कि मैं हिंदू होके मस्जिद जाता हूँ, मजार जाता हूँ, कुछ हिंदू बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, कुछ मुसलमान बोलते हैं कि हम टेम्पल में जाते हैं, तो सबसे पहले हम इंसान हैं, ये सब बोलते हैं वो लोग। अ, उसको तो अब समझ आ उन गया कि लोगों को। इंसान होना वो मुसलमान होने के अंदर एक सर्कल है ना, जैसे कि और जो हाँ जो जी, जो चीज सुनने जो में अच्छी होती है वो ऐसा नहीं होता कि वो इन प्रैक्टिस भी अच्छी हो। मिठाई भी अच्छी होती है लेकिन ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाती है। अब ये भी है तो ये ना ऐसी बात महफूज है। भाई, इसको आप लॉजिकली जो है आप इसको एवेल्युएट करके देखें, आप उनके क्लेम को देखें कि इनकंसिस्टेंसी होगी उसमें, आप उनसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। ये ना फैंसी फैंसी वर्ड है जो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं बस, और ये सुनने तक ही अच्छे हैं, इल्मी दुनिया के अंदर इसकी कोई वक़्त नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये कोई ग्राउंड ही नहीं रखता इल्मी दुनिया के अंदर, ये कोई ग्राउंड ही नहीं रखता कि कोई ये दावा करे कि पहले मैं इंसान हूँ। आपका ये इंसान होना डिफाइन कैसे हुआ? लेकिन मैं तो जब ये बोलना चाहता हूँ, हाँ सॉरी, आप बोल लीजिए। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये बस एक फैंसी वर्ड है, इल्मी दुनिया में इस पे इतने सारे सवाल उठेंगे, इसलिए कोई भी यहाँ आने के बाद ना बहुत आते हैं फैंसी फैंसी कि मैं ह्यूमनिज्म फॉलो करता हूँ, लेकिन जब उन पे सवालात उठते हैं ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है, इंसान होने का मतलब क्या है, ह्यूमैनिटी से तुम क्या मुराद लेते हो, ये तुमने लाया कहाँ से है, जो ये सब ऑन्टोलॉजी के और जो एपिस्टेमोलॉजी के जो सवालात उठने शुरू होते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी हाँ, लेकिन ये जब मैंने लॉजिक से अगर मैं बात करता हूँ किसी के साथ, तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि मैं इंटॉलरेंट हूँ, मैं कम्युनल डिसहार्मोनी कर रहा हूँ, सबको आप एक उनको दूसरे के बोलिए कि धर्म को सबसे मानना ज्यादा चाहिए। टॉलरेंट तो मैं हूँ भाई। टॉलरेंट होना क्या होता है? टॉलरेंट होना ये नहीं होता है कि गलत को सही बोला जाए, ये नहीं होता। टॉलरेंट ये होता है कि हम आपको गलत समझते हुए भी आपको रिस्पेक्ट दें, ये होता है टॉलरेंट। तो आप कहें कि सबसे ज्यादा तो टॉलरेंस मैं हूँ भाई, कि मैं तुम्हें गलत समझता हूँ उसके बावजूद मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, उसके बावजूद करता हूँ। सही, सामने वाले को सही समझ के इज्जत करना है तो हर कोई करता है, गलत हाँ, समझ के लेकिन आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना। अभी मैं बंगाल में रहता हूँ, कोलकाता में। हमारे ये यहाँ मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो हमारे इधर बहुत सबसे ज्यादा जो फेमस फेस्टिवल है वो दुर्गा पूजा है। हिंदू के, जो बंगाली लोग का जो पूजा है दुर्गा पूजा, तो उस वक्त एक स्लोगन हर हर साल उठता है पूजा के वक्त कि रिलीजियन जिसका भी जो हो, फेस्टिवल सबका है। हाँ, तो इस जैसे स्लोगन को यहाँ पर बहुत ही इंटेलेक्चुअल और सही माना जाता है। अगर कोई इसके अगेंस्ट में बोलता है तो उसको इलिटरेट, कम्युनल डिसहार्मोनी, ये सब समझा जाता है इसमें यहाँ पर। इसमें एक चीज है, मैं अगर आसिम भाई ऐड करूं कि मुसलमानों को ना खासकर आजकल थोड़ी सी खारिश हो जाती है हमारे छोटे यंग बच्चों को, कि
ہم جی نا سب ہر مذہب کا جو تیوہار ہے، اگر ہم مثال کے طور پہ اتنا بھی ایکسٹریم نہیں جائیں گے کہ اس کا سیلیبریٹ کریں، لیکن ہم اس کی کنگریچولیشن کر دیں گے، یعنی اس کی مبارکباد دے دیں گے. تو جب ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں نا کہ منع ہے، یہ گناہ ہے کرنا، تو وہ کہتے ہیں نہیں یار اتنا بھی زیادہ ایکسٹریم نہیں ہونا. مگر ان کو میں پھر اس مثال سے سمجھاتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، مان لو کہ چوری کیا ہے. مجھے آپ بتائیں اسلام بھائی، مفضل اسلام بھائی، کہ چوری کرنا کیا ہے؟ جی وہ تو ایک فن ہے نا. گناہ ہے، سن ہے، ایگزیکٹلی. ہاں تو میں کسی چور کو یہ کہوں گا اگر کہ مبارک ہو سر آپ نے چوری کی، کنگریچولیشنس، تو یہ ابزرڈ اسٹیٹمنٹ ہوگی نا، یعنی میں اس کے گناہ پر اس کو کنگریچولیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں ہاں اس کو نہیں کر سکتا نا. اسی طریقے سے جی سب جی سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ہاں وہ تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا. شرک ہے. تو ہاں اگر کوئی فیسٹیول منا رہا ہے تو وہ اپنے شرک کو جو ہے نا وہ یہ کر رہا ہے، کیا نام ہے اس کا، اوپنلی یہ بول رہا ہے کہ میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں، یعنی پروموٹ کر میں اس رہے کو ہیں. سیلیبریٹ کر رہا ہوں. تو ہم ہاں اس کو کہتے ہیں کہ کنگریچولیشن یار تم شرک کر رہے ہو، ہم تمہیں کنگریچولیٹ کرتے ہیں. تو ایسا تو یہ تو ایک دم سے کلیئر اینڈ کٹ بات ہے. ہوں. جی. تو لیکن یہ محفوظ لوگ بھائی سمجھتے دیکھیں، نہیں ہے جتنا بھی آپ یہ سب لاجک چیزوں سے اتنا ٹینشن میں نہیں آنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں انٹالرنٹ بولتے ہیں، ہمیں کیا بولتے ہیں. یہ سب چیزوں سے اتنا ٹینشن میں نہیں آنا، وہ بولیں گے. ٹھیک ہے، اصل ہاں چیز ہے جتنا کہ بھی بولے اسلامی سمجھتے تعلیمات پہ نہیں. فالو کرنا. اسلام جہاں پہ بتاتا ہے فلیکسیبل ہونے کے لیے وہاں پہ فلیکسیبل ہونا، جہاں پہ بولتا ہے فلیکسیبل نہیں ہونے کے لیے وہاں پہ فلیکسیبل نہیں ہونا. ٹھیک ہے، جہاں پہ جی اسلام جتنی سختی کی اجازت دیتا ہے اتنی سختی کرنا، بے جا سختی کرنا یہ بھی اسلام سے باہر کی چیز ہے. مثال کے طور پہ سمجھیں کہ کسی کا فیسٹیول ہے، بھائی تم مناؤ نا، تمہارا فیسٹیول ہے تم مناؤ نا، یہ میرا نہیں ہے. ہم کبھی نہیں کہتے کہ اسلامی فیسٹیول دوسرے آپ مناتے اپنی مرضی سے، اوکے، ہمیں اس کا بھی ایشو نہیں ہے. ہمیں یہ ایشو نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ عید منا لے، اپنی مرضی سے منا لے، منا لو بھائی. لیکن کیا ہم اگر یہ عید بھی اصرار منا لے کریں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو ہے کبھی جو ہے وہ اصرار کریں کہ نہیں بھائی میرا عید تھا، میں تمہارے ساتھ کام کرتا ہوں، تم نے مجھے کانگریچولیشن نہیں بولا. اگر ایسا کوئی مسلم کرتا ہے دیٹ از رانگ، یہ اس کا ڈیمانڈ غلط ہے. بھائی آپ کی عید تھی نا، وہ آپ کو کیوں کانگریچولیشن کرے گا؟ ٹھیک ہے. جی اب اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں، اسلام میں جو چیزیں غلط ہے اس کے بارے میں آپ کیسے کانگریچولیٹ کریں گے؟ کسی کو نہیں کریں گے نا. تو اب اس میں کہنا کہ بھائی تم ایکسٹریم ہو گئے، بھائی تم ہمارے نظریے کو نہیں سمجھ پا رہے ہو، تم ہمارے نظریے کو ہی نہیں سمجھ پا رہے ہو. اب تم انٹالرنٹ ہو رہے ہو جب تمہیں پتا ہے کہ میرے نظریے کے اعتبار سے یہ چیز غلط ہے اور میں اپنے غلط چیزوں کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا، پھر تم ہم سے یہ امید یا ہم سے یہ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہو؟ اب آپ انٹالرنٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم اس کو ایمانداری سے ایویلویٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم سے زیادہ انٹالرنٹ وہ ہے. ہم تو کچھ جی سلیکٹو چیزوں میں انٹالرنٹ ہیں، وہ تو اتنے زیادہ چیزوں میں انٹالرنٹ ہے کچھ کہنے کے لیے. یہ اگر سیم انڈیا میں رہ کے اگر کوئی پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کرے، وہ سارے انڈینس کے نظر میں غلط ہو جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اگر کوئی انڈین پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے ہے اس کو سیلیبریٹ کرے، وہ آج کل کی سوسائٹی، انڈین سوسائٹی کے سب کو برا لگے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان اگر عید پہ پوجا میں جاتا ہے تو اس کو اچھا لگے گا. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اس لیے ہمیں جو ہے وہ جڑ میں جانا پڑے گا کہ واٹ از دا بیسک فنڈامنٹل کوشچنس، وہاں جا کے ڈیل کرنا ہوگا. اوپر سے ڈیل کرنے میں نا مطلب بہت سارے پرابلمس ہیں ان کو جو ہے. اس لیے ہم جب بھی کبھی بھی بات کریں ایسے لوگوں سے تو آپ بیسک کانسیپٹ پہ جائیں. آپ جو ہے وہ مذہب کے یعنی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مذہب کس چیز کو صحیح کہتا ہے کس چیز کو غلط کہتا ہے، اور پھر اس کے اعتبار سے چیزیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ سمجھے نا کہ سمپل سا کوشچن ہے، نارتھ انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کی آستھا جو ہے وہ گائے کے اندر ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ اس چیز کے لیے ٹالرنٹ ہے؟ جن لوگوں کی آستھا ہے، جن لوگوں کی نہیں، میں ان سے پوچھ نہیں رہا، جن لوگوں کی آستھا ہے کیا وہ اس کے لیے ٹالرنٹ ہے کہ کوئی انسان اس کے آستھا کے خلاف جا کے اپنی چیزوں کو سیلیبریٹ کرے؟ نہیں ہے نا.
تو جب آپ نہیں ہیں تو کیوں نہیں تھوپ رہے ہیں دوسرے کے اوپر اپنی چیزیں؟ تو اسی کو کہتے ہیں تھوپنا، کہ ہم کہیں میجورٹی میں ہو گئے ہیں. یہ اگر مسلمان بھی کرے تو غلط ہے. اگر یہ چیز جو ہے مسلمان بھی کرے کہ وہ کیا کرے کہ اپنے ویلیوز کو، ایسے ویلیوز کو جو ریلیجیس ویلیوز ہے وہ تھوپے. ٹھیک ہے، اگر وہ چیز معاہدے میں ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ چیز معاہدے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو تھوپ رہا ہے اوپر سے آ کے. کوئی مثلا 500 مسلمان جمع ہو گیا اور کسی غیر مسلم کے اوپر تھوپ رہا ہے کہ بھائی تو جو ہے وہ ایسا کیا کر کہ روز جو ہے وہ مسجد میں آ کے جھاڑو لگایا کر. ٹھیک ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ہماری پوتر جگہ ہے، تو روز جو ہے تو آتے جاتے جو ہے جھکا کر. اس طرح کی چیزیں اگر تھوپ رہا ہے تو یہ اسلام کے نقطہ نظر سے غلط ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں اسلامک پیراڈائم میں جو چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لبرل سیکولر پیراڈائم میں کہ اپنی خامیاں ہیں، اس کے اوپر ہمارے اپنی کرٹیک ہے. ٹھیک ہے، جی چلیں. جی، بہت